السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیشن ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد نعمان۔ ناظرین، ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے پروگرامز کے اندر معاشرے کے اندر ہونے والے مسائل، خوشیاں، نیا ٹیلنٹ، کسی بھی حوالے سے جو انفارمیشن ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ناظرین تک پہنچنی چاہیے، ہم وہ پہنچانے کی پوری اور بھرپور کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ نیشن ٹی وی دراصل قوم کی آواز ہے، اور ہم قوم کی آواز اسی وقت بنیں گے جب ہم ہر لحاظ سے ہر طرح کے لوگوں کے مسائل کو اجاگر کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہی ہمارے چینل کا، یہی ہمارے پروگرام کا ہمارا موضوع ہے، جسے ہم نے موضوع بحث بنایا ہے۔ دراصل وہ تعلیم ہے۔ دراصل ایسا نہیں ہے کہ صرف تعلیم کے حوالے سے جو مسائل ہیں وہ صرف اسٹوڈنٹس ہی کو ہیں، وہ صرف طلباء طالبات ہی کو ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے پاس بہت سے اساتذہ بھی موجود ہیں جو اپنے اپنے مسائل کو سامنے لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں، آپ، پیرنٹس اور اسٹوڈنٹس یہ تو اپنے تمام مسائل اپنے اساتذہ تک پہنچا دیتے ہیں۔ اساتذہ کو جو مسائل ہیں وہ کس کے سامنے پیش کیے جائیں؟ تو دراصل نیشن ٹی وی نے آج اسی حوالے سے ایک پی ایچ ڈی اسکالر جناب ڈاکٹر واجد علی صاحب کو، جو کہ کمپیریٹو ہسٹری کے ماہر ہیں، ماہر تعلیم ہیں اور پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، آج ہم نے انہیں اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے تاکہ وہ بھی اپنے مسائل کے حوالے سے کھل کے بات کر سکیں، اور ہمارے توسط سے، آپ لوگوں کے توسط سے جو حکمران طبقہ ہے وہاں تک ان کی آواز پہنچائی جا سکے۔ ڈاکٹر واجد علی صاحب، السلام علیکم، آپ کا کیا حال ہے؟ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ جی۔ الحمدللہ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں پہ مدعو کیا اور اسکالر اساتذہ کی آواز بننے میں اپنا بڑا اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ چونکہ میڈیا جو ہے وہ فورتھ پلر آف دا اسٹیٹ ہے، تو جب میڈیا کسی کی آواز بنتا ہے تو پھر معاشرے میں وہ آواز جو ہے وہ ہر طرف سنائی دیتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ سر اپنے بارے میں بتائیے۔ میں ڈاکٹر واجد علی، یعنی میں نے پی ایچ ڈی کیا ہے کمپیریٹو ہسٹری میں، اور میں اس وقت بطور سینئر فیکلٹی ممبر گورنمنٹ سینٹر ماڈل اسکول سمن آباد میں اپنے تدریسی فرائض سر انجام دے رہا ہوں۔ اور اس کے علاوہ میری ایک دو کتابیں بھی ہیں، اور ریسرچ کے حوالے سے الحمدللہ میں گہری دسترس رکھتا ہوں، اور اسی چیز کو میں پروموٹ بھی کرنا چاہتا ہوں۔ سر یہ بتائیے کہ مجھے، جب ہم بھی بیٹھے ہوئے آپس میں بات کر رہے تھے تو مجھے پتا چلا کہ آپ ایک تنظیم کے ساتھ بھی منسلک ہیں، اس کا حصہ ہیں، جسے پرسا کہا جاتا ہے، PERSA۔ دراصل یہ ہے کیا؟ اس کا مقصد کیا ہے اور اسے بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ جی، پارسا جو ہے بنیادی طور پر یہ ایم فل اور پی ایچ ڈی اساتذہ جو کہ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہے ہیں ان کی واحد نمائندہ جماعت ہے۔ اور پارسا مین پنجاب ایجوکیشنل ریسرچ اسکالرز ایسوسی ایشن۔ اس تنظیم کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو اساتذہ لوئر گریڈ میں کام کر رہے ہیں اور وہ انتہائی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، ان کی بازگشت تاکہ پوری دنیا میں سنائی دے، ہمارے ملک میں سنائی دے، ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں، اور اسپیسیفک اسکول کے جو اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے اس میں خاص طور پر جو ان اساتذہ ہیں ان کی آواز سنائی دے۔ تو اس مقصد کے لیے ہم نے یہ آرگنائزیشن جو ہے وہ بنائی ہے۔ اچھا، کیا آواز ہے جو آپ پہنچانا چاہ رہے ہیں؟ اساتذہ کا کیا مسئلہ ہے جسے آپ سمجھتے ہیں؟ کیونکہ آپ کی تنظیم کے اندر اگر رجسٹرڈ ہونا ہے تو آپ فرما رہے ہیں کہ اس کے لیے کم از کم ایم فل ہونا چاہیے، پی ایچ ڈی ہونا چاہیے۔ تو آپ کیا آواز ہے؟ آپ بتائیے۔ میڈیا آپ کے سامنے ہے، میڈیا فور پلرز آپ نے کہا، ہم آپ کے سامنے ہیں، ہم آپ کی آواز پہنچاتے ہیں۔ کیا مسئلہ ہے؟ کیا جو ایک ایسا سلوشن آپ چاہتے ہیں ہمارے سے، اور ہم آپ کی آواز اگر حکمرانوں تک پہنچاتے ہیں تو انہیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو ہماری ایجوکیشنل پالیسیز ہیں اس میں امینڈمنٹ کی کافی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پہ یہ جو ہائیلی کوالیفائڈ اساتذہ ہیں یہ بہت ہی لوئر سکیل میں کام کر رہے ہیں، اور ان کے جو پروموشن کا کرائیٹیریا ہے اس پر آج تک کوئی پالیسی جو ہے وہ نہیں بنائی گئی۔
اور اس سلسلے میں ہمارے ایوانوں تک بھی اور ہمارے جو اتھارٹیز ہیں انہوں نے بھی اس سلسلے میں کبھی کہ ایک جو اتنا ہائیلی کوالیفائڈ استاد ہے، یہی استاد اگر یونیورسٹی میں ہے تو وہ گریڈ 22 میں ہے اور پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے، اور یہی استاد جو ہے وہ پی ایچ ڈی ہے لیکن اس کے باوجود وہ پرائمری اسکول کا اگر استاد ہے یا وہ مڈل یا ہائی اسکول کا استاد ہے تو اس کا فیوچر نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے ہمیں ہماری جو آرگنائزیشن ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ان اساتذہ کے لیے آواز بلند کی جائے جو کہ اتنے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں اور لوئر گریڈز میں کام کر رہے ہیں۔ اگر اس پر پہلے کوئی پالیسی نہیں بنائی گئی تو اقام بالا کی توجہ اس طرف دلائی جائے کہ وہ ان اساتذہ کو بھی ڈیو سٹیٹس جو ہے وہ دیں۔ اچھا، یعنی جہاں تک میں آپ کی بات سمجھا ہوں کہ ایک ہی رینک پہ یا یوں کہا جائے کہ ایک ہی لیول کی تعلیم رکھتے ہوئے جو پی ایچ ڈی لوگ ہیں اگر وہ سرکاری کالج اور یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں تو وہ وقت کے ساتھ ساتھ اپنے رینک کو بڑھوا لیتے ہیں، بڑھتا چلا جاتا ہے، لیکن یہ پالیسی ہائر سیکنڈری سکولز وغیرہ کے اندر موجود نہیں ہے۔ جی، اس میں جو ہمارا اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے اس میں یونیورسٹیوں میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی لیکچرر سلیکٹ ہوتا ہے اور جب وہ پی ایچ ڈی کر لیتا ہے تو وہ اسسٹنٹ پروفیسر بن جاتا ہے اور اس کی بیسک کوالیفیکیشن جو ہے وہ ایم فل ہے، اور ہمارا جو ایم فل استاد ہے وہ پرائمری سطح پہ بھی پڑھا رہا ہے اور جو پی ایچ ڈی استاد ہے وہ بھی پرائمری سطح پہ پڑھا رہا ہے، تو لہٰذا اس طرح کا کوئی بھی ایسا اب تک ہمارے ہاں قانون نہیں ہے کہ ان اساتذہ جو ہیں ان سے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اساتذہ چونکہ ریسرچ کو سمجھتے ہیں، اس کے علاوہ ریسرچ کے ڈیفرنٹ میتھڈز ان کو آتے ہیں، یہ تعلیم میں بہت بڑا انقلاب جو ہے وہ پیدا کر سکتے ہیں چونکہ یہ ان کے پاس بے شمار اچیومنٹس ہیں، اور ان اچیومنٹس کا ہمارے جو احکام بالا ہیں یا ہمارا جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے وہ ابھی تک کہ ان سکولرز کے پاس کیا وہ کچھ ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم نظام تعلیم کو جو ہے وہ بہتر کر سکتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں یعنی احکام بالا جب ان اساتذہ سے کسی بھی معاملے پر مشاورت کرتے ہیں تو تعلیم کے عمل کو ہم زیادہ بہتر کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ بتائیں، آپ نے جیسے فرمایا ہے سرکاری اسکولوں کی تو بات کی جا رہی ہے، وہاں پہ بڑے ہائر لیول کے جو ہے وہ پڑھے لکھے استاد موجود ہیں، پرائیویٹ اور گورنمنٹ اسکولوں کالجوں کے اندر ایک تو فرق کیا ہے اور تعلیم کا کیا فرق ہے؟ اس میں جو ہمارا پرائیویٹ سیکٹر ہے اور گورنمنٹ سیکٹر ہے اگر ہم اس کو ہم اسکول لیول پہ کمپیئر کریں تو اس میں جو پرائیویٹ سیکٹر ہے ان کے ہاں جسے میں اپنی ورڈ میں کہوں گا کہ فلمیت زیادہ ہے اور علمیت کم ہے، لیکن جو ہمارا جو گورنمنٹ رزلٹ ہمیشہ یہی فلمیت والے لوگ نکالتے ہیں، ایسا کیوں؟ میں عرض کرتا ہوں، جو اس کی بھی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے گورنمنٹ سیکٹر کے اساتذہ ہیں ان کے اوپر جو ادر ڈیوٹیز ہیں ان کا بھی ایک جو ہے وہ برڈن ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ چونکہ ہماری تو جو اسکالرز اساتذہ ہیں ان کے ریزلٹس تو بہت اچھے ہیں، یعنی وہ جس بھی سٹیٹس پہ ہیں وہ اپنے ریزلٹس بہت اچھے طور پہ پرووائڈ کر رہے ہیں، تو لہٰذا اب تو ہم یہ کمپیئر کر سکتے ہیں کہ گورنمنٹ سیکٹر میں اساتذہ بھی بہت اچھے ہیں اور ان کا معیار تعلیم بھی بہت اچھا ہے، لیکن ان کو آگے بڑھنے کا موقع جو ہے وہ فراہم نہیں کیا جا رہا۔ مثال کے طور پہ جس طرح یونیورسٹیز میں ہوتا ہے کہ یونیورسٹی میں اساتذہ کو اسکالرشپس دیے جاتے ہیں، تو اسکول لیول پہ ایسا کوئی قانون نہیں ہے کہ ہم، چونکہ یہ ہماری نرسری اور بنیاد ہے، کہ اس لیول پہ ہم اساتذہ کو جو فردر ایجوکیشن ہے اس میں کوئی مدد کریں اور اس طرح وہ پڑھ کر تو بہتر سے بہتر جو سسٹم ہے اس کا حصہ بن سکیں۔ صاحب، گورنمنٹ اساتذہ اچھا رزلٹ کیوں پروڈیوس نہیں کر پاتے؟ اس کی بنیادی وجہ جو میں نے عرض کی، ایک تو جو ہماری ادر ڈیوٹیز ہیں، پلس اس میں ایک جو میجر ایشو ہے وہ یہ ہے کہ کچھ اساتذہ اس چیز کو یعنی جسٹ اپنے روزگار کی حد تک اس کو سمجھتے ہیں۔ جب ایک پیشن ہوگا، پیشن کے ساتھ ہمیں کوئی بھی استاد جب پیشن سے پڑھاتا ہے اور اپنی ریسپانسبلٹیز کو پورا کرتا ہے تو پھر ہی وہ بہتر ریزلٹ جو ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے۔ یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ سہولیات پیدا کر دی جائیں تو استاد جو ہے وہ بہتر رزلٹ پرووائڈ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، یہی تو وجہ ہے کہ اس وقت جو انفیریورٹی کمپلیکس ہے ایک،
کہ ہمارے جو لوگ ہیں یعنی جو ایڈمنسٹریٹو پوسٹوں پہ لوگ ہیں وہ اتنے ہائیلی کوالیفائڈ نہیں ہیں، تو اس کی وجہ سے جو ہمارے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں وہ ان کے محکوم بنے ہوئے ہیں. اگر وہ کوئی پالیسی بنانا چاہتے ہیں، وہ ادارے میں کوئی بہتری لانا چاہتے ہیں، تو ان کو سب سے پہلے بجائے اس کے کہ وہ اپنی سوچ کو اور اپنی تھنکنگ کو ڈیویلپ کریں اور اس کو آگے پہنچائیں، وہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہیڈ آف دا انسٹیٹیوشن کہہ رہا ہے وہی بات حرف آخر ہے. تو ڈاکٹر صاحب پھر یہ بتائیے کہ میں یا میرے جیسے جو دوسرے والدین ہیں وہ اپنے بچوں کو پرائیویٹ سکول سے نکال کے سرکاری سکولوں میں کس طرح سے داخل کروا سکتے ہیں؟ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ اس میں سب سے پہلے تو جو گورنمنٹ ہے اس کو اور اسی طرح جو پیرنٹس ہیں یعنی دونوں طرف سے ایک تو اویئرنیس کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے یعنی جب ایک اسکالر کے پاس مثلا میں اپنے ادارے کی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں پہ جب پیرنٹس آتے ہیں کہ جی ہم نے اپنے بچے کو یہاں پہ ایڈمٹ کروانا ہے، تو اس میں جب میں ان کو بتاتا ہوں کہ یہاں اتنی اچھے تعلیم یافتہ اساتذہ ہیں، ایم فل پی ایچ ڈی اساتذہ پڑھا رہے ہیں، تو وہ ڈیفرنٹ اداروں سے آتے ہیں، لیکن فوری طور پہ وہ اپنے بچے کو ایڈمٹ کروانے اور ان کو خوشی محسوس ہوتی ہے کہ اچھا اب گورنمنٹ کا نظام جو ہے وہ اتنا اچھا اور بہتر ہو گیا ہے. تو اس کی بہتری کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ یعنی اب جب سے یونیورسٹیز کا ایک فلو آیا ہے تو اس میں زیادہ پڑھے لکھے اساتذہ آ رہے ہیں. تو میں آپ کے توسط سے یہ بھی کہنا چاہوں گا پیرنٹس کو بھی، اپنی جتنی پبلک ہے، کہ وہ اپنے بچوں کو گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز میں لائیں، اور گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز کے اندر ایک ایسا ماحول موجود ہے، ہمارے پاس جو ہائیلی کوالیفائڈ اساتذہ ہیں وہ اس میں بہت بہتری لانے میں اپنا کردار جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں. آپ نے ابھی کہا کہ ایک اچھے پڑھے لکھے لوگ سرکاری اسکولوں کے اندر موجود ہیں، تو ڈاکٹر صاحب یہ بھی فرمائیے کہ اعلیٰ تعلیم یافتہ اساتذہ کا پھر اسکولوں میں مستقبل آپ کیا دیکھتے ہیں؟ جی یہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اس پر چونکہ اب تک کوئی ایسی ایجوکیشنل پالیسی، کوئی قانون نہیں بنایا گیا، تو یہی وجہ ہے کہ جو ہمارے ایم فل اور پی ایچ ڈی اساتذہ ہیں وہ ہر وقت یہ کوشش میں رہتے ہیں کہ وہ فردر اپنی جاب آگے اپلائی کرنے کے لیے، اور فردر جو آتی ہیں اخبارات میں اشتہارات، تو اس کے ذریعے سے وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم یہاں سے نکلیں اور کہیں اور ہمیں جاب ملے، یعنی وہ مینٹلی سیٹسفائیڈ نہیں ہے. تو اس کی مثال ہمارے سامنے بیرونی دنیا کی ہے کہ وہاں پہ جو ٹیچر ہے اس کی، چاہے وہ پرائمری لیول کا ٹیچر ہے، اس کی ایک ہینڈسم سیلری ہے، اس کا ایک سٹیٹس ہے، اور وہ ہے بھی پی ایچ ڈی، اور وہاں اس کو ایک سٹیٹس مل رہا ہے. یہاں پہ جو ایک پی ایچ ڈی ہے اس کو اس لیول کا سٹیٹس نہیں ملتا، لہٰذا وہ چاہتا ہے اگر ان اساتذہ کو جو اس وقت گورنمنٹ سیکٹر میں ہائیلی کوالیفائڈ ہیں، اگر ان کو ان کا ڈیو سٹیٹس دیا جائے، ان کو اپ گریڈیشن دی جائے، تو اس سے کیا ہوگا کہ یہ اساتذہ ذہنی طور پر مطمئن ہو جائیں گے اور بہتر سے بہتر اپنے ریزلٹس اور تعلیم میں جو ہے وہ معاونت کر سکتے ہیں. حکمران طبقے تک تو آپ کی آواز یقیناً پہنچ رہی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ مجھے یہ بھی بتائیے کہ یہ اسکولوں کالجز کے اندر ایک ٹرینڈ ہے، ایک کلچر ہے اولڈ اسٹوڈنٹس کا، اور اسی طرح ان کی ایسوسیشن بھی بنائی گئی ہیں. ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، اور اگر ہے تو ان کا مقصد کیا ہے؟ جی یہ بہت ہی آپ کا ایک ویلڈ کویسچن ہے، کیونکہ اولڈ ایسوسیشن مین کہ جو طلبہ کسی بھی ادارے سے، جو ویل ریناؤنڈ انسٹیٹیوشنز ہیں، وہاں سے جب وہ پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے بعد وہ زندگی کے مختلف شعبہ جات سے جا کے کوئی ڈاکٹر بن جاتا ہے، کوئی انجینئر بنتا ہے، کوئی پروفیسر بنتا ہے، تو جب وہ سٹیٹس گین کر لیتے ہیں تو اولڈ ایسوسیشن کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بلائیں اپنے اداروں کے اندر، اور اداروں میں جب وہ آئیں گے اور وہ بچوں کو اپنے بارے میں بتائیں گے کہ بھئی میں اس ادارے سے منسلک تھا، جب میں طالب علم تھا تو میں نے کیسے پڑھا اور میں کیسے ڈاکٹر بن گیا، یا میں کیسے ایک سی ایس پی آفیسر بن گیا، تو اس سے جو اسٹوڈنٹ موجود ہوتے ہیں یعنی پریزنٹ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں ان کو بھی ایک موٹیویشن ملتی ہے، اور اس کے ذریعے سے ان کا بھی جذبہ جو ہے وہ بیدار ہوتا ہے کہ ہم بھی ایک سی ایس پی آفیسر بنے، ہم بھی پڑھ لکھ کر جو ہے وہ ماں باپ کا سہارا بنے اور ان لوگوں کو فالو کریں. تو لہٰذا اولڈ ایسوسیشن، جیسا کہ میں خود بھی اولڈ ایسوسیشن کو چلا رہا ہوں، اور اولڈ ایسوسیشن میں ہم ان کے اجلاس بلاتے رہتے ہیں، اور وہ جب ہمارے پاس پڑھ کے لوگ آتے ہیں، یعنی جو یہاں سے پڑھ کے گئے ہوتے ہیں اداروں سے، جب وہ آتے ہیں
تو وہ اپنے تجربات جب شیئر کرتے ہیں پھر وہ کوئی ڈونیشن بھی دے کے جاتے ہیں. جیسے ابھی میں نے اپنے ادارے کے اندر یعنی اولڈ ایسوسیشن کے تعاون سے ڈفرینٹ یونیفارمز جو ہے انہوں نے ڈسٹریبیوٹ کیے, بچوں کو کھانا جو ہے وہ فراہم کرنے میں مدد کر رہے ہیں. اس کے علاوہ اولڈ ایسوسیشن کا سب سے ایک رول جو ہے کہ انہوں نے ڈفرینٹ قسم کی ہمارے ادارے میں LED لگوائی ہیں, تو اب اساتذہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے ان پر لیکچرز دے رہے ہیں اور جدید ٹرینڈز بھی تعلیم کے جو ہے اس سے بن رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب ریسرچ کے حوالے سے بھی بتائیے کہ آپ PhD ہیں اور آپ کی تنظیم کے اندر لوگ ہی سارے PhD آ جاتے ہیں, آ سکتے ہیں, تو آپ لوگ ریسرچ کہاں پہ کرتے ہیں؟ پاکستان گورنمنٹ آف پاکستان نے آپ کو ایسی جو ہے وہ کوئی فیسلٹیز دی ہوئی ہیں جہاں پہ آپ اپنی ریسرچ کر سکیں؟ کیونکہ آپ ہی تو لوگ ہیں, پرسا کی تنظیم ہی ریسرچر سے حوالے سے ہے. جی, میں اس سلسلے میں ہم نے انیشلی طور پہ جو ہے ایک ریسرچ سینٹر بنایا ہے جی, جس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو MPhil اور PhD لوگ ہیں, چاہے وہ گورنمنٹ سیکٹر سے ہیں یا پرائیویٹ سیکٹر سے ہیں, ان کو فرسٹ آف آل سائنوپسس وغیرہ میں ریسرچ میں جو ڈیفیکلٹیز ہیں سائنوپسس بنانے میں ان کی مدد کی جائے, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو ریسرچ میں اگر کہیں ڈیفیکلٹی ہے تو وہ جیسے ابھی جب کووڈ ہوا تو اس میں بھی ہم نے ایک بڑا اہم کردار ادا کیا کہ ہم نے HEC کو ایک پروپوزل بھیجی کہ ہمارے لوگ اس پہ ریسرچ کریں گے, اور اب بھی ہمارے پاس ایسے لوگ موجود ہیں. چونکہ میں ڈائریکٹر ریسرچ ہوں تو میرے ساتھ جو ہے وہ ڈیفرنٹ سبجیکٹس کے جو PhDs ہیں وہ منسلک ہیں. اور اسی طرح میں ایک آپ کی وساطت سے ایک اور بات کہنا چاہوں گا کہ یونیورسٹیز میں تو ریسرچ ہے, لیکن سکولوں میں خاص طور پہ کوئی ایسا سسٹم موجود نہیں ہے کہ اگر گورنمنٹ چاہے, نہ ہمارے پاس سکولوں کے اندر کوئی کسی قسم کا ایون کہ کوئی مجلہ تک نہیں ہے سکول لیول پہ, اور اسی طرح کوئی ریسرچ کا ایسا ذریعہ نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں جب یہ ریسرچر ہیں یہ اساتذہ تو ان سے ریسرچ کا کام لیا جائے, جبکہ دیکھیں ایک بندہ جو PhD کر لیتا ہے وہ تو اپنے تھیسس کا ٹاپک ہی بھول جاتا ہے جب وہ آگے فردر ریسرچ جو ہے وہ نہیں کرتا. بالکل نہیں کر پاتا. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, پھر کوئی ایک مشورہ جو آپ حکومت کو تعلیم کی بہتری کے لیے دینا چاہتے ہیں, پلیٹ فارم آپ کے سامنے ہے, حکمران بالا آپ کی آواز سن رہے ہیں, تو کھل کے بتائیے کیا مشورہ ہے جو آپ اس گورنمنٹ کو دینا چاہتے ہیں تعلیم کی بہتری کے لیے؟ دیکھیے, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سکولز جو ہیں وہ ہماری نرسری ہے, سکولوں میں ہمارے بچوں کی بنیاد ہے. سکولوں کے سسٹم میں سب سے پہلے ہمیں بہتری لانے کی ضرورت ہے. اس میں آپ دیکھیں جو ہماری ریسرچ جو لیبارٹریز ہیں, خاص طور پہ سائنس لیبارٹریز, ان کے اندر کیا ہے کہ بہت ہی قیمتی سامان موجود ہے پریکٹیکل کا, لیکن اس کو بطور چھوئی موئی سمجھا جاتا ہے, پراپر طور پہ پریکٹیکل نہیں کروایا جاتے. جب آپ بچوں کا کنسیپٹ نہیں کلیئر ہوگا اور پراپر طور پر ان کو لیب میں آنا, اس کے آپریٹرز کو سمجھنے کا طریقہ ہی نہیں پتا, تو وہ ان فیوچر پھر ان کے اندر ایک خلا پیدا ہوتا ہے. تو اس لیے اگر چھوٹے لیول پہ ہم ریسرچ کو پروموٹ کریں, بچوں کو یہ موقع دیں کہ جو ایکسٹرا کریکولم ایکٹیویٹیز ہیں اس میں وہ زیادہ سے زیادہ اپنا رول ادا کریں, تو پھر ہم جو ہے وہ بہتر طور پہ بچوں کی یعنی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت بھی ہو جائے گی اور وہ مستقبل کے ایک اچھے معمار جو ہیں وہ ثابت ہوں گے. ناظرین, ہم امید کرتے ہیں کہ جو مسائل ڈاکٹر صاحب نے ابھی آپ کے سامنے رکھے, اساتذہ کو اپنی اپنی فیلڈ کے اندر جو جو مسائل کا سامنا ہے وہ سارے کھل کے بات کرنے کا موقع ملا, اور نیشن ٹی وی قوم کی آواز آپ تک آپ کی تواسط سے ہمارا جو حکمران طبقہ ہے وہاں تک پہنچانا چاہتا ہے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کی آواز یہ تمام اساتذہ کی ترجمانی کر رہے ہیں, ان کی آواز تمام اساتذہ کے جو مسائل ہیں وہ ہم حکام بالا تک پہنچانے میں کامیاب ہوئے ہوں گے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ تمام کے تمام مسائل جو اساتذہ اپنے ساتھ درپیش پاتے ہیں ان سب کا ازالہ جلد از جلد مکمل کیا جائے گا. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.